ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فلا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ حضرات محترم، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ پھر آیت نمبر 7 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے اپنی نعمتوں کو تم پہ مکمل کیا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، اے اللہ جب بھی آپ کوئی حکم ارشاد فرمائیں گے ہم سن کے اس کی اطاعت کریں گے۔ تو آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت نمبر 12 اور 13 ہے۔ اس میں ہمیں اللہ رب العزت پہلی قوموں میں سے ایک قوم جو بنی اسرائیل تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی بدعہدی اور ان کی سزا کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہم بدعہدی سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور البتہ تحقیق اللہ نے پکڑا میثاق، پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ نے ان میں 12 نقیب بھیجے جو اس عہد کو یاد کروائیں اور انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 کی اولاد میں سے 12 خاندان بنے، تو اللہ نے ہر خاندان کے لیے الگ نقیب مقرر کیا کہ تم انہیں جو اللہ سے ایگریمنٹ یا عہد کیا تھا وہ یاد دلاتے رہو۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا اس وقت تک میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے۔ وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ایک دو یا سینکڑوں نہیں، ہزاروں نبی آئے تھے۔ ہر شخص کسی نہ کسی نبی کا رشتہ دار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی بات مانو دوسرے کی چھوڑ دو۔
کیونکہ سب کی دعوت الی اللہ تھی. انہیں کہا وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، چاہے وہ پہلے گزر چکے یا آج موجود ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں. کیونکہ ان کی کتاب تورات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی کہ میرے ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی. انہوں نے اللہ کے ساتھ ان باتوں پہ ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اے اللہ، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہم یہ سب کچھ کریں گے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مددگار بننا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دینا ہے اچھا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. اگر تم اپنے ایگریمنٹ کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا، رسولوں پہ ایمان لانا، ان کے مددگار بننا اور اللہ کو قرض دینا اچھا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اس ایگریمنٹ کے بعد جو شخص انکار کرے گا، کفر کرے گا، ان باتوں کو نہیں مانے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اللہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے پھر کیا کیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اگر ایگریمنٹ کیا کہ ان باتوں کو کرو گے تو کیا ملے گا؟ جنت. پہلی بات یہ کہ جو خطائیں بھی ہوں گی میں انہیں معاف کر دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس سے خطا نہ ہوئی ہو. تو جو شخص اس ایگریمنٹ پہ پورا اترتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پیچھے سورت آل عمران میں یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اللہ اس کے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کے مددگار بنو گے اور اللہ کو قرض دو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی کہ جو شخص کفر کرے گا ان سارے ایگریمنٹ، ساری باتیں میرے ساتھ عہد کرنے کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ فبما نقضهم میثاقهم، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ لعناہم، اللہ نے ان پہ لعنت ڈال دی. اور یہ بات یاد رکھیں لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے. جب تک وہ شخص اپنے کردار کو پلٹے گا نہیں، برائیوں کو چھوڑے گا نہیں، عہد کو پورا نہیں کرے گا، وہ اللہ کی لعنت کا ہی مستحق رہے گا. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لعنہم، اللہ نے ان پہ لعنت ڈال دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور آج بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ ملحد بن جاتے ہیں، بے دین بن جاتے ہیں، ان کی دنیاوی جو ہے کوالیفیکیشن کتنی بھی ہو، دنیا کی عظیم ڈگریاں جو ہیں ان کے پاس ہوں،
اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا سخت کیا ہوتا ہے، نہ ان کی زندگی میں نماز، نہ ان کی زندگی میں روزہ، نہ جھوٹ سے اجتناب، نہ حرام حلال کی تمیز، ایسے کمینے اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کی طرف سے لعنت، اور دوسری دل کا سخت ہو جانا۔ اب دیکھیں کہ انسانی دل ایسا ہے کہ اسے ڈرایا جائے ڈر جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آگ کا عذاب پڑ جائے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، انسان ٹھیک جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان سرے سے ہی اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے نا، تو پھر یہ دونوں اس پہ پھٹکاریں پڑتی ہیں۔ ایک یہ لعناہم، اللہ کی ان پہ لعنت، اور دوسرا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ انہوں نے جب دل سخت ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ اس کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ ایک حکم آتا اسے وہاں سے مٹا کے دوسری آیت وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج امت اسلام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے خلاف، ہمارے مسلک کے خلاف آ رہی ہے، تو اس کی تحریف کرتے ہیں تعویل کر کے، اور اس بات پہ خدا کا خوف نہیں آتا انہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور کس چہرے کے ساتھ پیش ہوں گے، اور اللہ ہم سے پوچھے گا تو جواب کیا دیں گے۔ جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ یہود کا عمل تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کی تحریف اس طرح کرتے کہ کوئی ٹکڑا یہاں سے لیا، کوئی یہاں سے لیا، جس سے اپنا مقصد حاصل ہو جائے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بہت سا کتاب کا حصہ ویسے ہی بلا دیا۔ کتنے ہی اللہ کے احکامات تھے انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور آج امت اسلام بھی اسی راستے پہ چلی ہوئی ہے۔ اللہ نے سخت ترین الفاظ میں سود کی ممانعت کی ہے، الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی بچا ہو جو سود کے کاروبار سے منسلک نہ ہو۔ اور پھر توجیہ کیا پیش کی جاتی ہے، نہیں اس کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہم اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے رزق دینا، جو سارا کچھ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ کاروبار کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی۔ اور توجیہ کیا مولویوں نے عقل نہیں، تو یہ قرآن مولویوں نے تو نہیں لکھا ہوا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح کتنی ہی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، رشوت ہے فیس سمجھ کے لی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے کتنا ہی حصہ اللہ کے ذکر کا یعنی کتاب کا جو بلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ اپنے حبیب کریم کو کہہ رہی ہیں آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں کی خبر پاتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں خیانت، بددیانتی اور ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہود ہوتے ہیں۔ ہٹلر نے جب ان کا قتل عام کیا تھا تو اس وقت بھی اس کا یہی تھا کہ جہاں شرارت ہوتی ہے اس کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم ہمیشہ اطلاع پاؤ گے ان کی خیانت پہ کہ یہ ہمیشہ خیانت ہی کریں گے، انسانیت کی تباہی کے ہی منصوبے کریں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ہیں ان میں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، جو اچھے ہیں انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، ان کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ جو اچھے لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی ہم اللہ کی محبت کے مستحق بنیں گے جب اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو، معاہدے کو پورا کریں گے۔ اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔